حامدا ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ چمن اپنا ہے، یہ اپنے چمن کے باغ باہم ہے، لہو دے کر اسے سینچا ہے، اس کے پاس باہم ہے۔ میری تقریر کا موضوع آزادی حب الوطنی کا اسلامی تصور اور ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ حضرات، خدا واحد کی غلامی اختیار کر لینے کے بعد انسان دوسری ساری غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ایک اہم مقصد پوری انسانیت کو انسانیت کی زنجیر غلامی سے نجات دلانا تھا۔ ارشاد خداوندی ہے وَيَجْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اسی لیے تو اسلام وطن دوستی کی تعلیم دیتا ہے اور وطن کی محبت کو ایمان کا حصہ ان الفاظ میں قرار دیتا ہے حب الوطن من الایمان۔ غور فرمائیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تھا۔ آپ مکہ مکرمہ سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار ان الفاظ میں کرتے تھے ما اطیب کی من بلد وما احب کی الی، تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے۔ اپنے وطن سے محبت کی تعلیم دینے والے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے وطن مدینہ منورہ کے لیے اپنے پروردگار سے اس انداز میں دعا کرتے تھے اللہم حبب الینا المدینہ فحبنا مکہ او اشد۔ اے اللہ، جس طرح ہمیں مکہ سے محبت ہے ویسے ہی بلکہ اس سے زیادہ مدینے کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے۔ یہی نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن کی ہر چیز محبوب تھی، یہاں تک کہ اپنے وطن کے پہاڑ سے بھی محبت کا اظہار فرماتے تھے، کہتے تھے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، اے پہاڑ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ جس نبی کو اپنے وطن کے پہاڑ سے بھی اتنی محبت ہو، اس نبی کے امتی حب الوطنی سے کیسے عاری و خالی ہو سکتے ہیں؟ ہمارے ملک ہندوستان میں تمام اہل وطن کی ترجمانی کرتے ہوئے مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا حب الوطنی یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے کانٹے سے بھی محبت ہو۔ ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے، اپنے وطن سے مسلمانوں نے ہمیشہ نہ صرف یہ کہ جذباتی محبت کا اظہار کیا ہے بلکہ انگریزوں کے تسلط سے اس کو آزاد کرانے میں پیش رہے ہیں۔ اس ملک میں مسلمانوں کی جدوجہد آزادی صبر آزما لمحات کی کہانی ہے، جس کو پھیلائیں تو آزاد ہندوستان، سمٹیں تو کتب خانے، پڑھیں تو نوشتے، لکھیں تو صحیفے، بکھیرے تو دارالروشن کے افسانے اور دل میں اتارے تو آزادی کے ترانے بنتے ہیں، اور ہم فخر سے کہنے لگتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ مادر وطن کے جگر پاروں، اس ملک کی آزادی کے لیے جن مجاہدوں نے گولیاں کھائی، جیل کی صحبتیں برداشت کی، مسکراتے ہوئے پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالا، ان مجاہدین آزادی میں ہندو مسلم سب شریک تھے۔ اگر ہندو کی کوشش کا وطن کے رخ پہ گاجا ہے، مسلمان کے لہو سے بھی وطن کا باغ تازہ ہے۔ برادران وطن، ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانی کا عرصہ کم و بیش 3 صدیوں کے برابر ہے۔ 1700 عیسوی سے ہی نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف لڑنا شروع کر دیا تھا۔ 1731 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے قائم کردہ نظام حیات کی دھجیاں بکھیرنے کی کوشش کی۔ 1799 میں آزادی کے متوالے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سری رنگا پٹم کے میدان میں جام شہادت نوش کیا۔ ان کی نعش کو دیکھ کر فاتح انگریز نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ 1803 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے بعد یہ اعلان ہو گیا تھا خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، حکم کمپنی بہادر کا۔ اس اعلان کے بعد امام حریت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیتے ہوئے فرمایا تھا
کہ آج سے ہمارا ملک غلام ہو گیا ہے اور حصول آزادی کے لیے جد و جہد کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ اس کے بعد بجریہ اسلحہ ملک کو آزاد کرانے کے لیے مسلمان آگے بڑھے، جن کی قیادت حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ تمام مولویوں کو تخت دار پہ چڑھا دیا جائے۔ چنانچہ 15 دنوں تک پورے ملک میں قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری رہا۔ 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,500 علماء کرام تھے۔ چاندنی چوک، لال قلعہ اور جامع مسجد کے پورے علاقے کی گلی کوچوں اور چوک چوراہوں پر علماء کو سولی دے کر عوام کی عبرت کے لیے کئی دنوں تک لٹکا کے رکھا گیا۔ 1861 میں امبالہ اور مالدہ کے اندر بڑے سنگین مقدمے چلائے گئے، جن میں نامزد تمام مسلمانوں کو پھانسی دی گئی یا ساری عمر کے لیے کالا پانی بھیج دیا گیا۔ برطانوی سامراج کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اندرون ملک انگریزوں کی مخالفت اور بیرون ملک سے حملے کا پروگرام بنایا، اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے 40 برس کے خفیہ تیاری کے بعد 1915 میں ریشمی رومال کی تحریک چلائی، جن میں ملک کے نامور سیاسی لیڈر شریک ہوئے۔ 1921 میں کراچی کے اندر خلافت اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا حسین احمد منی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ برطانیہ کی اعانت اور ملازمت حرام ہے۔ اس جسارت حق گوئی کی پاداش میں ان کو ان کے رفقا کو 2 سال کی قید با مشقت کی سزا ہوئی۔ مولانا محمد علی جوہر نے گول میز کانفرنس میں اہل بیٹی سے کہا تھا، یا تو ہندوستان کی آزاد ہوگی سرزمین، یا تو ہندوستان کی آزاد ہوگی سرزمین، دینی ہوگی یا مجھے انگلینڈ میں 2 گز زمین۔ 1926 میں کلکتہ کے اندر علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اس ملک کی مکمل آزادی کی تجویز منظور ہوئی۔ 1929 میں ڈانڈی مارچ کے تحریک میں جہاں گاندھی جی گرفتار ہوئے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کے رفقا گرفتار کیے گئے۔ 1942 میں انگریز ہندوستان چھوڑو کا نعرہ بلند کیا۔ مختصر یہ کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمارے اکابر نے گولیاں کھائی، جیل خانے آباد کیے، دارالروشن کے مرحلے سے گزرے، جام شہادت نوش کیا، بالا آخر غلامی کے مضبوط قلعے مسمار ہو گئے، محکومیت کی زنجیریں ٹوٹ گئی، اور آزادی کی جو جد و جہد 1700 میں شروع ہوئی تھی وہ 15 اگست 1947 کو آزادی کا عنوان لے کر مطلع ہندوستان پر جلوہ گر ہوئی۔ جب پڑا وقت گلستہ کو تو لہو ہم نے دیا، پھر بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ آئیے عہد کریں کہ آزادی کی حفاظت اور ملک کی سالمیت کے لیے ہم کندھے سے کندھا ملا کر چلیں گے، ہندوستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، اور قومی یکجہتی جو جذباتی ہم آہنگی کو فروغ دیں گے۔ مادر وطن ہم سے مخاطب ہے، وطن آواز دیتا ہے، وطن کی شان بن جاؤ۔ وطن آواز دیتا ہے، وطن کی شان بن جاؤ۔ اٹھو اٹھ کر نئی تاریخ کا عنوان بن جاؤ، اٹھو اٹھ کر تاریخ کا نئی عنوان بن جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ۔